آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر فرمایا اے بلال جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں جلائیں گے میرے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نماز روزہ صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خامد علقمہ نزع کی حالت میں ہے۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار، صہیب اور بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جا، ورنہ وہاں ٹھہر، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ فرستادہ اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال ہے تیرے بیٹے کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر فرمایا اے بلال جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے آگ میں جلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں خدا کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو تو اس پر خوش ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت، نماز، روزہ، خیرات وغیرہ جب تک تو ناراض رہے گی اس پر۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بلال جا کر دیکھ کہ اس کی زبان پر کلمہ چلنے لگا ہے یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کلمہ کی آواز سنی، پھر اندر گئے اور کہا اے لوگو بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر فوت ہو گئے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن۔ اور پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم فرمایا اس کو غسل دینے اور کفن دینے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی فرض نہ نفل، مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ دوستو آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔